بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز تراویح کیسے پڑھی جائے؟ نماز تراویح پڑھنے کا عملی طریقہ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا سوال باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح یہ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، روزہ جس طرح رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ خواتین گھر پر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ نماز تراویح میں پڑھنا کیا ہے۔ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ نماز تراویح پڑھیں گے کیا، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ دیکھیں، عشاء کی جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے اور اس میں 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت۔ جیسے ہی 4 رکعت مکمل ہوں گی، اب 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر وقفہ کرنا ہے۔ اس میں آپ خاموش بیٹھی رہیں یا پھر کچھ ذکر و اذکار، تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک یا پھر تسبیح تراویح، وہ آپ کو یاد ہے تو سب سے بہتر ہے۔ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ کو تھوڑی دیر وقفہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نماز جاری رکھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ فرض کریں آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گی۔ اس طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کریں تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کریں 10 صورتیں، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ تو اس طرح آپ کی 20 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو 10 صورت یاد نہیں ہے، 4 کل پڑھیں۔ 4 کل یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک کل کر کے 4 کل 4 رکعت میں پڑھیں۔ 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، اور اسی طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کریں۔ فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن جو یہ کہتی ہے کہ مجھے 4 کل بھی یاد نہیں آتے، صرف ایک سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد یاد ہے، تو تب بھی آپ یہ سورت تلاوت کر سکتی ہیں ہر رکعت میں، یعنی 20 رکعتوں میں۔ تو 20 رکعتوں میں آپ یہ سورت تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اب آپ کو اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی ہی نہیں آتی۔ دیکھیں، نیت کیا ہے؟ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے واسطے،
میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، دل ہی دل میں ارادہ کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے، نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے جس طرح آپ سے بیان کیا گیا ہے کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے۔ وطر نہیں پڑھیں گی۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملا لیں، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہوں ان میں سے ایک سورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی سورت، اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں سورۃ اخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح نہیں، یہ الٹ ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گی، جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گی، سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر رکوع کریں۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمی اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد دونوں سجدے کریں، سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں باقی نماز میں اسی طرح پڑھیں۔ پھر اس کے بعد قعدہ میں بیٹھیں گی اور اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گی۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز جس طرح آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب آپ تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں۔ اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کو بلا وجہ چھوڑنا یہ ناقابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں۔ اگر اس میں 4 بھی پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 16 پڑھیں، 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں کے نزدیک ان کے جو فتوے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے تراویح میں۔ ہاں، سنت موقدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہے پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے، 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن نارمل 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اگر یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ 20 پوری کر لیں، لیکن بیٹھ کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ورنہ کم از کم کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔